بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں موجود ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، لیکن روح کا وزن کتنا ہے یہ جواب دینا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ آج تک جدید سائنس اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ مگر پھر بھی سائنس روح کی اس پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کے لیے مختلف تجربات کر رہی ہے، جس میں سے ایک مشہور تجربہ سن 1830 میں کیا گیا تھا، جس میں ایک ترازو کی مدد سے روح کا وزن جاننے کی کوشش کی گئی۔ وہ تجربہ کیا تھا اور کیسے کیا گیا، اس کی تفصیل آگے ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے روح کے بارے میں سب سے مشہور تھیوری کی بات کرتے ہیں جو قدیم مصری لوگوں نے پیش کی تھی۔ قدیم مصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ موت کے بعد انسان ایک لمبے سفر پر نکل جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سفر بہت کٹھن ہوتا ہے، جس میں وہ سورج کے دیوتا کی کشتی پر سوار ہو کر ہال آف ڈبل ٹروتھ تک پہنچتا ہے۔ اساطیر کے مطابق سچائی کا پتہ لگانے والے اس ہال میں روح کے اعمال کو جانچا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں حق اور انصاف کی دیوی کے قلم کے وزن کا موازنہ انسان کے دل کے وزن سے کیا جاتا ہے۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ انسان کے سارے اچھے اور برے اعمال اس کے دل پر لکھے ہوتے ہیں۔ اگر تو انسان نے ایمانداری سے زندگی گزاری ہے تو اس کی روح کا وزن پر کی طرح ہلکا ہوگا اور اسے مصری خدا اوسائرس کی جنت میں ہمیشہ کے لیے جگہ مل جائے گی۔ قدیم مصریوں کے اس مفروضے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر ڈنکن میک ڈوگل نے سن 1830 میں ایک تجربہ کیا، جس میں اس نے ایک ترازو کی مدد سے روح کا وزن معلوم کرنا چاہا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر ڈنکن نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ شہر کے ایک رفاہی ہسپتال میں لوگوں کے علاج معالجے میں صرف کیا۔ اس ہسپتال کے مالک ایک تاجر تھے جن کا کاروبار بنیادی طور پر چین کے ساتھ تھا۔ چین سے وہ ایک اہم چیز فیئر بینک کا ترازو لائے تھے۔ یہ ترازو پہلی بار سن 1830 میں بنایا گیا تھا اور اس سے بڑی بڑی اشیاء کا درست وزن کرنا آسان تھا۔ ڈاکٹر ڈنکن جہاں کام کرتے تھے وہاں آئے دن لوگوں کی اموات ہوتی تھی اور ہسپتال میں وزن کرنے والی مشین دیکھ کر ان کے ذہن میں انسانی روح کا وزن کرنے کا خیال ابھرا۔ ڈاکٹر ڈنکن میک ڈوگل نے ایک خاص طرح کا بستر بنایا جس کا وزن بہت ہلکا تھا اور اسے اسپتال میں موجود بڑے ترازو پر فٹ کیا۔ انہوں نے ترازو کا توازن اس طرح بنایا کہ اس میں 1 اونس سے بھی کم وزن کیا جا سکتا تھا، جبکہ 1 اونس تقریباً 28 گرام ہوتا ہے۔ جو لوگ شدید بیمار ہوتے یا جن کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، انہیں اس مخصوص بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کی موت کے عمل کو باریک بینی کے ساتھ دیکھا جاتا۔ جسم کے وزن میں کسی قسم کی تبدیلی کو وہ اپنی نوٹ بک میں لکھتے رہتے۔ اس دوران وہ یہ فرض کرتے ہوئے وزن کا حساب بھی لگاتے کہ جسم میں پانی، خون، پسینے، پاخانے، پیشاب یا آکسیجن، نائٹروجن کی سطح میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ان کی تحقیق میں مزید 4 ڈاکٹرز ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور سبھی الگ الگ اعداد و شمار رکھتے تھے۔ ڈاکٹر ڈنکن نے دعویٰ کیا کہ جب کوئی شخص اپنی آخری سانس لیتا ہے تو اس کے جسم میں آدھا یا 1.25 اونس وزن میں کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈنکن کا کہنا تھا کہ جس وقت جسم غیر فعال ہو جاتا ہے اسی لمحے ترازو کا پلڑا تیزی سے نیچے آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جسم سے اچانک سے کوئی چیز نکل گئی ہے۔ اس تحقیق کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ ایک انسانی روح کا وزن 3/4 اونس یا 21 گرام ہے۔ یہ ڈاکٹر ڈنکن کے پہلے مریض کی موت پر جسم میں آنے والی تبدیلی تھی۔ اسی طرح لاس اینجلس کے ایک ڈاکٹر ابراہم نے انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کے لیے نزع کے شکار لوگوں پر 5 سال میں 1200 تجربات کیے۔ ڈاکٹر نزع کے شکار لوگوں کو شیشے کے باکس میں رکھ دیتے تھے۔ مریض کی ناک میں آکسیجن کی چھوٹی سی نلکی لگا دی جاتی تھی اور باکس کو انتہائی حساس ترازو پر رکھ دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر باکس پر نظریں جما کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ مریض آخری ہچکی لیتا تھا اور اس کی جان نکلتی تھی اور ترازو کے ہندسوں میں تھوڑی سی کمی آ جاتی تھی۔ ڈاکٹرز یہ کمی نوٹ کر لیتے تھے۔ ان لوگوں نے 5 سال میں 1200 تجربات کیے۔ سن 2004 کے آخر میں ٹیم نے اعلان کیا انسانی روح کا وزن 67 گرام ہوتا ہے۔ ٹیم نے اپنی تھیوری کے جواز میں 1200 انتقال شدہ لوگوں کی تاریخ بیان کی۔ ٹیم کا کہنا تھا کہ ان کے باکس میں رکھا گیا شخص یوں ہی فوت ہوتا تھا اس کا وزن 67 گرام کم ہو جاتا تھا، لہٰذا وہ 1200 تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسانی روح کا وزن 67 گرام ہوتا ہے۔
ڈاکٹر ابراہم کا کہنا تھا کہ انسانی روح اس 67 گرام آکسیجن کا نام ہے جو پھیپھڑوں کے کونوں، کھدروں، درزوں اور لکیروں میں چھپی رہتی ہے۔ موت ہچکی کی صورت میں انسانی جسم پر وار کرتی ہے اور پھیپھڑوں کی تہوں میں چھپی اس 67 گرام آکسیجن کو باہر دھکیلتی ہے۔ اس کے بعد انسانی جسم کے سارے سیل مر جاتے ہیں اور یوں انسان فوت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ ہمارے جسم میں بھاگنے دوڑنے والی زندگی کا وزن محض 21 یا 67 گرام ہے، تو ان 21 یا 67 گراموں میں ہماری خواہشوں کا کتنا وزن ہے؟ اس میں ہماری نفرتیں، لالچ، ہیرا پھیری، چالاکی، سازشیں، ہماری گردن کی اکڑ، ہمارے لہجے کے غرور کا کتنا وزن ہے؟ یہ تجربات مغربی سائنسدانوں نے کیے ہیں۔ قرآن میں روح کی اصل تعریف موجود ہے، کیونکہ سائنس ان تمام تجربات کے باوجود آج تک روح کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہے، اور وہ روح کے بجائے آج بھی اس عضو کی تلاش میں ہے جو ان کے مطابق جس کے پیدا ہونے سے زندگی شروع ہوتی ہے اور جس کے ختم ہونے سے ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے، میں اس کا پلگ آن کرتی ہوں تو اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جیسے ہی میں پلگ آف کرتی ہوں تو زندگی دم توڑ دیتی ہے۔ اس کا ماخذ کرنٹ ہے جو اس میں زندگی کی لہر دوڑا رہا ہے۔ اسلام کے مطابق موت جسم سے روح نکل جانے کا نام ہے۔ یہ عمل قلیل مدتی بھی ہو سکتا ہے اور طویل مدتی بھی۔ قرآن کریم کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی معین مدت پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ جس طرح روح کا انکار ممکن نہیں، اسی طرح روح کی صحیح توجیہ اور روح کے وزن کو معلوم کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ انسان کی سمجھ بوجھ کا ماخذ سائنس ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر علم سے واقف ہے۔ سائنس ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا علم ہے جو انسان کو دیا گیا ہے۔ اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ روح کے علم کا تعلق انسان کی محدود عقل سے بالاتر ہو۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔